جرات ہے، گستاخی ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں پیرا دیتا. تو تم نے جو اللہ کے شریکوں والا سسٹم شروع کر لیا تھا وہ سارے تمہیں بھول جاتے. لیکن جب اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے نارمل آتا تو پھر اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیتے. آیت نمبر 53. پھر توحید، اپنے احسانوں کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس کوئی بھی نعمت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. یعنی تمہیں جتنی نعمتیں ملی ہیں صرف اللہ کی طرف سے ملی. اب یہ بڑی توجہ سے سننے والی آیت. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مس کرتی ہے، تم پہ آ جاتی ہے، تمہیں ٹچ کرتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم صرف اسی کو پکارتے ہو، اسی کے سامنے چیخو پکار کرنے لگتے. یعنی جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو تم نے جو اللہ کے شریکوں والا سسٹم شروع کر لیا تھا وہ سارے تمہیں بھول جاتے. اور جب تمہاری جان کہیں پھنس جائے کسی بڑی مصیبت میں، جیسے قرآن ہی دیگر جگہوں پر مثال دیتا ہے کہ اگر کشتی چلی جا رہی ہو سمندر میں اور طوفان آ جائے اور بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہوں اور لگے کہ غرق ہونے لگے ہیں، تو پھر تم خالص اس وقت اللہ کو پکارتے، پھر تمہارے باقی نظریات بھول جاتے. لیکن جب اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے نارمل آتا تو پھر اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیتے. اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو تم اسی کے حضور زاری کرتے ہو، پکارتے ہو، اس کو کہتے ہو کہ ہمیں نجات دلا. یہ اشارہ ہے اس فطری توحید کی طرف کہ جو آپ کسی ایتھیسٹ کو بھی لے جا کے پھینک دینا اس جگہ پر جہاں پہ کوئی نہیں ہے اس کے سامنے، اس کے اندر سے بھی اس کو یہی کہا جائے گا کہ تو ایک طاقت کو پکار کے جو تجھے یہاں سے نجات دے سکتے. فطرتاً انسان کے اندر یہ فیلنگ پائی جاتی ہے. جب وہ بالکل پھنس جاتا ہے تو یہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، بیچارہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کا اندر کہتا ہے کہ تیرا چارہ ہے ایک، وہ تجھے بچا سکتا ہے. اس وقت سارے نظریات ادھر ادھر ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب نجات مل جاتی ہے پھر دوبارہ اپنے فلسفے شروع کر دیتے، اپنے اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا شروع کر دیتے. آیت نمبر 54. ثم اذا کشف الضر، یہ جو لفظ ہے نا فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، آیت نمبر 53 میں تجأرون، جب کوئی حیوان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اس وقت جو آواز نکلتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر مراد وہی سخت تکلیف کی حالت میں آہ و بکا کرنا اور پکارنا اور مدد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. آیت نمبر 54. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو پھر تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے. کہتے ہیں ہمارے پیر نے مدد کی ہے. کچھ جاہلوں نے اپنے بچوں کا نام رکھا پیرا دتا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ان کی جرات ہے، گستاخی ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں پیرا دیتا، فلانے نے دیا، فلان. یہ عموماً معاشرے میں ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. پتہ نہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے دیا کیا تکلیف ہوتی ہے. بنیاد خراب کر دی گئی. وہی کہ انسان سمجھتے ہیں کہ وہی اللہ تو بڑا سخت ہے، فلان ہے، ادھر سے کام ہو رہے. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب اللہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اب یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ دور کر دیتا ہے تکلیف، تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. 55. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ،
تاکہ کفر کرے اس کا جو ہم نے انہیں عطا کیا. انکار کرتے ہیں. یعنی جب اللہ کہہ رہا ہے یہ کام میں کرتا ہوں، پھر کسی اور کا نام لیتے ہیں، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کفر کرتے ہیں اس کا جو ہم نے عطا کیا. اور یہاں کفر سے مراد کفران نعمت، ناشکری کرتے ہیں اللہ کی جگہ اوروں کا شکر ادا کرتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ کفر کرے ان نعمتوں کا جو ہم نے انہیں عطا کی ہے. اب یہاں پہ لب و لہجہ قرآن کا دیکھیے، فَتَمَتَّعُوا، تو مزے لے لو. تمتعوا، لے لو مزے، نعمتیں اللہ کی کھاؤ اور منسوب دوسروں سے کرو. عطا اللہ کرے اور تم دوسروں کے شکریہ ادا کرو. تمتعوا فتمتعوا، تو مزے کر لو. فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نعمتیں دینے والا اور مصیبتیں دور کرنے والا کون تھا.